حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جن کے دم سے یہ تبلیغی جماعت، ان کے سینے کی آگ ہے جو ساری دنیا میں پھیل گئی ہے تبلیغی جماعت کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور ترقی عطا فرمائے۔ تو اس میں حضرت کا یہ واقعہ میں نے حضرت مولانا محمد عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہوں۔ وہ فرماتے تھے کہ حضرت کے بھی ایک دوست تھے اور وہ داڑھی نہیں تھی ان کے، بے داڑھی کے تھے، تو مگر حضرت کے پاس آتے جاتے تھے، بہت دن تک آتے جاتے رہے۔ حضرت نے کبھی نہیں کہا کہ بھئی تم داڑھی رکھ لو، بس آتے جاتے رہے، اپنے ان کو جو بڑے بڑے اہم فرائض تھے اس کے اندر شامل کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے وغیرہ وغیرہ، لیکن داڑھی کے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ داڑھی تم رکھ لو۔ جب ایک مدت گزر گئی تو حضرت نے سوچا کہ اب یہ اتنا قریب آ گئے ہیں کہ اب اگر میں کہوں گا تو یہ بات مان لیں گے، تو حضرت نے کہہ دیا کہ بھئی داڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم داڑیاں بڑھاؤ، یہودیوں کی مخالفت کرو اور داڑیاں بڑھاؤ، داڑھی کو بڑھا کر رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ ان صاحب پر الٹا اثر ہو گیا اور انہوں نے پھر آنا چھوڑ دیا حضرت مولانا کی خدمت میں۔ تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں نے کچے توے پر روٹی ڈال دی، کچے توے پر روٹی ڈال دی، یعنی توا جو ہوتا ہے جس کے اوپر روٹی پکائی جاتی ہے وہ جب تک گرم نہ ہو جائے اور پوری طرح گرم نہ ہو جائے اس پر اگر روٹی ڈال دیں گے تو روٹی نہیں بنے گی، وہ پھٹ کے رہ جائے گی۔ تو میں نے کچے توے پر روٹی ڈال دی، یعنی ابھی ان کا ذہن اتنا بنا نہیں تھا کہ میں ان سے یہ بات کہتا اور وہ اس کو قبول کر لیتے۔ نتیجہ الٹا ظاہر ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ میرے قریب آتے اور میری بات مانتے، وہ مجھ سے چلے ہی گئے، چھوٹ گئے۔ تو یہ لفظ بڑا عجیب استعمال کیا حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نے کہ کچے توے پر روٹی ڈالنا، یعنی پہلے یہ دیکھو کہ توا پکا بھی ہے کہ نہیں، یعنی ماحول تیار ہوا ہے کہ نہیں، ذہن اس طرح پہنچا ہے کہ میں کوئی بات کہوں تو وہ اس پر اثر انداز ہو۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا وَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، نصیحت کرو جبکہ نصیحت کرنے کا کچھ فائدہ معلوم ہو تو اس وقت نصیحت کرو۔ لیکن ایسے ہی ایک آدمی ابھی تک تمہاری نہ اس سے جان ہے، نہ پہچان ہے، نہ اس کا تم نے مزاج سمجھا ہے، نہ تم نے اس نے تمہارا مزاج سمجھا ہے، اور ایک دم سے اس کے اوپر ایک ڈونگرا برسا دیا کہ تم داڑھی منڈے ہو، داڑھی رکھا کرو، تو یہ فائدہ مند نصیحت نہیں ہے، یہ حکمت کے ساتھ نہیں ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کا معنی یہ ہے کہ یہ بات تلاش کرو کہ میں کس وقت اور کس ماحول میں کسی انسان کو کسی نیکی کی دعوت دوں۔ ایسا نہ ہو کہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو قبول کرے، الٹا اس کے اوپر الٹا اثر ظاہر ہو جائے۔ تو حکمت کے ایک معنی یہ ہے کہ موقع دیکھو، مقام دیکھو، صحیح وقت کا تعین کرو، صحیح جگہ کا تعین کرو جس میں کوئی نصیحت کسی دوسرے کے اوپر کرتے ہو، ایسے ہی نہیں کر دیتے۔ ایک تو حکمت کے معنی یہ ہے، دوسرے حکمت کے معنی یہ ہے کہ تمہارا انداز جو ہے وہ حتی الامکان ایسا ہو کہ جس میں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی بڑائی جتا رہے ہو اور دوسرے کی تحقیر کر رہے ہو، دوسرے کو کی تذلیل کر رہے ہو، بلکہ محبت کا، پیار کا اور نرمی کا معاملہ یہ دعوت کا ایک ایسا عظیم رکن ہے کہ جس کے بغیر دعوت بیکار ہو جاتی ہے۔
آپ یہ اندازہ کیجئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ وہ فرعون جیسے جابر خدائی کے دعوے دار گمراہ کے پاس بھیجا تو ان کو کیا تلقین فرمائی؟ قولا لہو قولا لینا، تم دونوں جب جاؤ فرعون کے پاس تو نرمی سے بات کرنا۔ کس سے؟ فرعون سے، جو خدائی کا دعوے دار تھا، اس سے زیادہ سرکش، اس سے زیادہ کافر، اس سے بڑا کافر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ نرمی سے بات کرنا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ لعلہ یتذکر او یخشی، کہ شاید وہ تمہاری بات، تمہاری نصیحت قبول کر لے اور دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ نرمی کی بات کرنا تاکہ وہ نصیحت قبول کرے اور اس کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تو تھا کہ فرعون نہ ایمان لائے گا، نہ ایمان لانے والا ہے، نہ اس کے اندر حق کے قبول کرنے کی صلاحیت ہے، اور وہ کبھی نصیحت قبول نہیں کر سکتا، اور کبھی خدا کا خوف اس کے دل میں نہیں آ سکتا۔ اس کے باوجود حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے یہ فرما کر یہ بتا دیا کہ ایک داعی جو دعوت دینے والا ہے اس کے دل میں یہ امید ہونی چاہیے کہ میں نرمی سے بات کروں تاکہ امید ہو کہ وہ میری بات سن لے۔ باوجود ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے تھے، لیکن ان کو یہ کہا کہ تم اپنے دل میں یہ امید رکھو کہ میرے کہنے کے نتیجے میں وہ شاید مان جائے۔ تو نرمی کی نصیحت فرمائی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں۔ تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ فرمایا کرتے تھے کہ تم سے بڑا کوئی مصلح نہیں ہو سکتا، تم موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی مصلح نہیں ہو سکتا، اور فرعون سے بڑا کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اتنے بڑے مصلح کو، اتنے بڑے گمراہ کے مقابلے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے نرمی سے بات کرنا۔ اب یہ ایسی چیز ہے کہ جو دعوت کی بنیاد ہے۔ دعوت محبت سے ہونی چاہیے، شفقت سے ہونی چاہیے، خیر خواہی سے ہونی چاہیے، اخلاص سے ہونی چاہیے۔ اس میں کسی دوسرے کی تذلیل کا یا تحقیر کا کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی نہ ہونے کی وجہ سے ہماری دعوتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے اول تو دعوت کا خیال ہی نہیں آتا، اور اگر آئے کبھی اور اس کے نتیجے میں ہم حکمت کو بھول جائیں اور نرمی کو بھول جائیں تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں دعوت بیکار ہو جاتی ہے۔ اس کے بجائے دشمنیاں پیدا ہوتی، اس کے بجائے عداوتیں پیدا ہوتی کہ اس نے ہمیں ذلیل کیا ہے۔ اگر اسی بات کو تم ایک نرم پیرائے میں کہو، مناسب ماحول دے کر کہو تو کچھ بعید نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کا دل بدل دے۔ لیکن اگر تم اس کو تانے کے انداز میں کرتے ہو، تانا دیتے ہو کسی کو، اس کی وجہ سے کسی کی تذلیل کرتے ہو، کسی کی تحقیر کرتے ہو، تو اس کا الٹا اثر ہوگا۔ اس لیے پہلا قول یہ ہے کہ نرمی سے بات، پیغمبر کو بھی یہ کہا جا رہا ہے، پیغمبر بھی نرمی سے معاملہ کرے۔ سختی کا معاملہ یہ حکمت کا تقاضا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواز سے۔ یہ ایک مرتبہ کہیں سفر میں جا رہے تھے تو نماز کا وقت آیا
تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں ہیں، بزرگ آدمی، وہ وضو کر رہے ہیں لیکن وضو کرنے میں غلطی کر رہے ہیں، وضو کا صحیح طریقہ اختیار نہیں کر رہے، کوئی چیز چھوڑ دی یا خدا جانے کیا غلطی کی یا معلوم نہیں، غلطی کی۔ اب دونوں حضرات حسنین یہ نے دیکھا کہ بھئی یہ وضو غلط کر رہے ہیں، ان کا وضو صحیح نہیں ہوگا، تو دل میں خیر خواہی کا خیال پیدا ہوا کہ ان کو سمجھانا چاہیے، بڑے بزرگ ہیں، لیکن سمجھائے ہم چھوٹے ہیں عمر میں اور یہ بڑے ہیں، تو ان کو کس طرح سمجھائیں؟ تو آخر کار دل میں ایک طریقہ اللہ نے ڈالا، ان بزرگ سے کہا کہ بھئی آپ بڑے بزرگ آدمی ہیں، آپ تجربہ کار ہیں، ہم نوجوان ہیں، تو ہمیں کچھ شبہ ہے کہ ہماری وضو پتہ نہیں صحیح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، تو ہم ذرا آپ کے سامنے وضو کر کے دکھاتے ہیں، تو اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو ہمیں بتا دیجیے گا۔ ہم آپ کے سامنے خود وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے نتیجے میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہو تو براہ کرم ہمیں متنبہ کر دیجیے گا۔ اور اس کے بعد صحیح طریقے سے وضو کیا، یعنی جو غلطی وہ کر رہے تھے اس غلطی کو ختم کر کے اور صحیح طریقے سے وضو کیا۔ تو اس کے بعد وہ بڑے میاں جو تھے وہ کہنے لگے کہ بھئی آپ کیا غلطی کرتے، غلطی تو میں ہی کر رہا تھا، اور اب اچھا وہ آپ نے مجھے بتا دیا اور اب آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ اب ایک صورت یہ تھی کہ حضرت حسین کہتے ہو بڑے میاں یہ کیا کر رہے ہو، وضو ہی نہیں ہوتا اس طرح، یہ تم جو کر رہے ہو وضو نہیں ہوا تمہارا، نماز بھی نہیں ہوگی۔ ایک طریقہ یہ بھی تھا، لیکن حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایسی حکمت کا طریقہ اختیار فرمایا کہ جس سے اس کے سامنے حقیقت بھی واضح ہو گئی، اپنی غلطی بھی پتہ چل گئی، اور ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو احسان مند بھی ہوا ہوگا کہ مجھے غلطی بتائی، اور غلطی بھی اس انداز سے بتائی کہ جس سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔